الرحمن الرحیم فرسٹ ایئر کیمسٹری میں آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کیمیکل ایکویلیبریم. تو سب سے پہلے کیمیکل ایکویلیبریم کو ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد کیمیکل ایکویلیبریم کو سمجھنے کے لیے جو لازمی باتیں ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے. تو کیمیکل ایکویلیبریم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ اسٹیٹ آف ریورسیبل ریئیکشن when two opposing reactions occur at same rate. دیکھیں اس میں کچھ باتیں ہیں وہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ریورسیبل ریئیکشن when two opposing reactions occur at same rate and concentration of reactants and products do not change with time. تو چار باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیمیکل ایکویلیبریم کون سے ریئیکشنز میں گین ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ریورسیبل ریئیکشن میں. اب ریورسیبل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں یہ آگے ڈسکس کریں گے آج کے ہی لیکچر میں. کہ ریورسیبل ریئیکشن کی ایسی حالت جس میں دو اپوزنگ ریئیکشنز کا مطلب ہے دو مخالف ریئیکشنز، ان میں ایک فارورڈ ریئیکشن ہوگا اور دوسرا بیکورڈ ریئیکشن ہوگا یا ریورس ریئیکشن ہوگا. اگر ایٹ سیم ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک رفتار سے ہو رہے ہوں، مطلب جس ریٹ سے فارورڈ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے اسی ریٹ سے بیکورڈ ریئیکشن بھی ہو رہا ہو. اینڈ کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ڈو ناٹ چینج وتھ ٹائم. مطلب اگر اس ترتیب سے ریورسیبل ریئیکشن کے اندر فارورڈ اور ریورسیبل ریئیکشن ایک رفتار سے ہوں تو پھر جتنا بھی ٹائم جتنی بھی دیر وہ ریئیکشن چلے اس میں ریئیکٹنٹس کی کنسنٹریشن اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مطلب ریئیکٹنٹس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، کمی بھی نہیں آئے گی، اور اسی طرح پروڈکٹس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا اور کمی بھی نہیں آئے گی. تو ریورسیبل ریئیکشن کی ایسی حالت کو نام دیتے ہیں کیمیکل ایکویلیبریم کا، کہ جس میں دو اپوزنگ ریئیکشن سیم ریٹ کے ساتھ ہوں اور ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن میں کوئی مزید تبدیلی نہ آئے تو اس حالت کو نام دیتے ہیں کیمیکل ایکویلیبریم کا. اب کیمیکل ایکویلیبریم کے اندر جو باتیں ہیں کہ اسٹیٹ آف ریورسیبل ریئیکشن ہے، پھر آگے اپوزنگ ریئیکشنز ہیں، پھر آگے سیم ریٹ ہے، پھر آگے کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ہیں، ان کو ذرا تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں ریورسیبل ریئیکشن میں. کہ ریورسیبل ریئیکشن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ریئیکشنز ایسے ہیں. پہلے ذرا ریورسیبل ریئیکشن سے پہلے یہ دیکھیں کہ ریئیکشن میں ہوتا کیا ہے. کیمیکل ریئیکشن میں تو کیمیکل ریئیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ ریئیکٹنٹس چینج ہو جاتے ہیں پروڈکٹس میں. اگر کسی ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس مکمل طور پر پروڈکٹس میں چینج ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ ریئیکشن کمپلیٹ ہوا ہے. اگر کسی ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس مکمل طور پر پروڈکٹس میں چینج نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ریئیکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو بہت زیادہ بہت سے ریئیکشنز ایسے ہیں کہ جو کمپلیٹ نہیں ہوتے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ریئیکٹنٹس مکمل طور پر پروڈکٹس میں چینج نہیں ہوتے. تو دا ریئیکشنز دیٹ ڈو ناٹ گو ٹو کمپلیشن، کہ ایسے ریئیکشنز جو کمپلیٹ نہ ہوں، مطلب ریئیکٹنٹس مکمل طور پر پروڈکٹس میں چینج نہ ہوں. کیوں چینج نہ ہوں؟ اینڈ دا پروڈکٹس فارمڈ ریئیکٹ ٹو ری فارم دا ریئیکٹنٹس. مطلب جن میں پہلے ریئیکٹنٹس چینج ہو جاتے ہیں پروڈکٹس میں، جب پروڈکٹس بنتے ہیں تو وہ پروڈکٹس واپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پھر ریئیکٹنٹس میں چینج ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے ریئیکٹنٹس مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے. اور جس ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس مکمل طور پر ختم نہ ہوں، پروڈکٹس کے واپس ریئیکٹنٹس میں چینج ہونے کی وجہ سے اس ریئیکشن کو نام دیتے ہیں ریورسیبل ریئیکشن کا. دیکھیں یہاں پر ایک جنرل ریئیکشن لکھا ہے کہ اس جنرل ریئیکشن ہے، اس میں ہمارے پاس ریئیکٹنٹس ہیں اے اور بی. ریئیکٹنٹس یہاں پر اے اور بی ہیں. تو اس کو ذرا یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب ریئیکشن جب سٹارٹ ہو تو اس وقت ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں میکسیمم، اور پروڈکٹس ہوتے ہیں زیرو. یہاں پر پروڈکٹس لکھیں سی پلس ڈی. یہ اے پلس بی کیا ہیں؟ میکسیمم ہیں، اور سی پلس ڈی ریئیکشن کے سٹارٹ میں زیرو ہے. لیکن جب ریئیکشن سٹارٹ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم پیسج کے ساتھ ساتھ،
یہ ریئیکٹنٹس ڈیکریز ہوتے جائیں گے. یہ ریئیکٹنٹس کیا ہوتے جائیں گے؟ ڈیکریز، کم ہوتے جائیں گے. کیوں کم ہوتے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ پروڈکٹس بنانا شروع کرتے ہیں. یہ پروڈکٹس بنانا شروع کرتے ہیں تو ریئیکٹنٹس جو میکسیمم تھے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پروڈکٹس جو زیرو تھے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. ریئیکٹنٹس ڈیکریز ہونا شروع ہو جائیں گے اور پروڈکٹس انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جب پروڈکٹس بنیں گے، جب پروڈکٹس بنیں گے تو پروڈکٹس بننے کے بعد یہ پروڈکٹس آہستہ آہستہ واپس ریئیکٹنٹس میں بھی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پروڈکٹس آہستہ آہستہ واپس ریئیکٹنٹس میں بھی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر پروڈکٹس اور یہاں پر ریئیکٹنٹس، یا یہاں پر اے پلس بی اور یہاں پر سی پلس ڈی، یہ آہستہ آہستہ ریئیکٹنٹس میں چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر دو ریئیکشن شروع ہو گئے ہیں کہ ایک ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس چینج ہو رہے ہیں پروڈکٹس میں، اور دوسرے ریئیکشن میں پروڈکٹس چینج ہو رہے ہیں ریئیکشن میں. لیکن ابھی ریئیکٹنٹس کا پروڈکٹس میں چینج ہونا فاسٹ ہے اور پروڈکٹس کا ریئیکٹنٹس میں چینج ہونا سلو ہے. تو اس لیے ریئیکٹنٹس کی مقدار کے اندر مزید کمی آتی جائے گی. ریئیکٹنٹس مزید ڈیکریز ہوتے جائیں گے اور پروڈکٹس مزید انکریز ہوتے جائیں گے. جو ریئیکٹنٹس ڈیکریز ہوتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ فارورڈ ریئیکشن بھی ڈیکریز ہوتا جائے گا، اور جو پروڈکٹس انکریز ہوتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ ریورس ریئیکشن بھی تیز ہوتا جائے گا، اس کی رفتار بڑھتی جائے گی. تو پہلے دیکھیں فارورڈ ریئیکشن کی رفتار زیادہ تھی اور بیکورڈ ریئیکشن یا ریورس ریئیکشن کی رفتار کم تھی. آہستہ آہستہ جب پروڈکٹس ریئیکٹنٹس کم ہوئے تو فارورڈ ریئیکشن کی رفتار بھی سلو ہوئی، اور جب پروڈکٹس بڑھ گئے تو بیکورڈ یا ریورس ریئیکشن کی رفتار انکریز ہوئی. تو فارورڈ ریئیکشن کی رفتار ڈیکریز ہو کر اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن انکریز ہو کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں ریئیکشنز ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے. یہ دونوں ریئیکشنز ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے. تو یہ اے پلس بی سے ہونے والا فارورڈ ریئیکشن اور سی پلس ڈی سے ہونے والا بیکورڈ ریئیکشن، تو یہاں پر اے پلس بی اور سی پلس ڈی سے جو دونوں ریئیکشنز ہوں گے ان دونوں کا ریٹ ایکول ہو جائے گا. جب ریٹ ایکول ہو جائے گا تو اس وقت اس کے اندر ریئیکٹنٹس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مزید، اور پروڈکٹس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب ریئیکٹنٹس کے اندر بھی مزید تبدیلی نہیں آئے گی اور پروڈکٹس کے اندر بھی مزید تبدیلی نہیں آئے گی تو اس وقت اس سسٹم کو دیکھ کر یوں لگے گا کہ یہ سسٹم ریسٹ پوزیشن پر ہے، یا یوں لگے گا کہ ریئیکشن رکا ہوا ہے. حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ جس ریٹ سے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں چینج ہو رہے ہیں اسی ریٹ سے پروڈکٹس واپس ریئیکٹنٹس میں بھی چینج ہوتے ہیں. مطلب ریئیکشن دونوں ڈائریکشنز میں ہو رہا ہے لیکن دونوں ڈائریکشنز میں ریئیکشن کی رفتار سیم ہے، اس لیے مزید کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور جب مزید کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ ریئیکشن رکا ہوا لگتا ہے یا یہ ریئیکشن ریسٹ فارم میں لگتا ہے، اور ایسی ایکویلیبریم کو نام دیتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم کا. ایسے ایکویلیبریم کو نام دیتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم. کہ ریئیکشن ایکویلیبریم پر بھی ہوتا ہے اور حرکت میں بھی ہوتا ہے. ایکویلیبریم میں کس طرح کہ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور ڈائنامک اس لیے ہے کہ فارورڈ اور ریورس ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اب ریورسیبل ریئیکشن میں دیکھیں، ریورسیبل ریئیکشن کو ڈینوٹ کرتے ہیں ڈبل ایرو سے. ان میں ایک ایرو شو کرتی ہے فارورڈ ریئیکشن کو اور دوسری ایرو شو کرتی ہے بیکورڈ ریئیکشن کو یا ریورس ریئیکشن کو شو کرتی ہے. اب جب ایک ریئیکشن کیمیکل ایکویلیبریم گین کرے، یا کیمیکل ایکویلیبریم گین کرنے سے پہلے یہاں پر اس گراف کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ایکسس ہے یہ والی، یہ شو کر رہی ہے کنسنٹریشن کو، اور یہ والی ایکسس شو کر رہی ہے ٹائم کو. اب یہ ایکسس، اس ایکسس میں جو ہم اوپر جاتے جائیں گے کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی، اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آگے جاتے جائیں گے. شروع میں دیکھیں جب ٹائم زیرو تھا ریئیکشن کے سٹارٹ پر، ٹائم جب زیرو تھا
تو اس وقت ریئیکٹنٹس میکسیمم ہیں اور پروڈکٹس منیمم ہیں یا زیرو ہیں. ٹائم تھوڑا سا گزر کر یہاں تک آیا تو پروڈکٹس تھوڑے سے بڑھ گئے اور ریئیکٹنٹس تھوڑے سے کم ہو گئے, کنسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہے. ٹائم تھوڑا سا اور گزرا, پروڈکٹس تھوڑے سے اور بڑھے, ریئیکٹنٹس تھوڑے سے اور کم ہوئے. اسی طرح ٹائم کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس بڑھتے جاتے ہیں اور ریئیکٹنٹس کم ہوتے جاتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ٹائم یہاں تک پہنچے مثال کے طور پر, تو یہاں سے آگے نہ ریئیکٹنٹس کی کنسنٹریشن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور نہ پروڈکٹس کی کنسنٹریشن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, تو اس اسٹیٹ کو نام دیں گے کیمیکل ایکویلیبریم کا. اب کیمیکل ایکویلیبریم کی ٹائپس ہیں, دو قسم کا کیمیکل ایکویلیبریم ہوتا ہے. ایک کو نام دیتے ہیں ہوموجینس ایکویلیبریم اور دوسرے کو نام دیتے ہیں ہیٹروجینس ایکویلیبریم. ہومو کا مطلب ہے سیم اور جینس کا مطلب ہے فیز. تو ہوموجینس کا مطلب سیم فیز, مطلب ایسی کیمیکل ایکویلیبریم جس میں ایکویلیبریم کے تمام کمپوننٹس ایک فیز میں ہوں. ایک فیز میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میٹر کے کسی ایک سٹیٹ میں ہوں, یا سارے گیشیس فارم میں ہوں گے ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس, اور یا سارے لیکوڈس کی فارم میں ہوں گے. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں نائٹروجن گیشیس فارم میں, آکسیجن گیشیس فارم میں, یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان سے پروڈکٹ بنتا ہے نائٹرک آکسائڈ, یہ بھی گیشیس فارم میں. تو یہ کون سی ایکویلیبریم ہوگی؟ ہوموجینس ایکویلیبریم, کہ جس میں تمام کمپوننٹس گیشیس فارم میں ہیں. اور ہیٹروجینس ایکویلیبریم, ہیٹرو مین ڈفرینٹ اور جینس مین فیز. تو ہیٹروجینس کا مطلب ہے ڈفرینٹ فیز. تو ایسی ایکویلیبریم جس میں تمام کمپوننٹس دو یا دو سے زیادہ حالتوں میں پائے جاتے ہوں, مطلب سالڈ میں ہوں, ساتھ میں لیکوڈ میں بھی ہوں, ساتھ میں گیسز میں بھی ہوں, یا سالڈ اور گیسز میں ہوں, یا سالڈ اور لیکوڈ میں ہوں, یا لیکوڈ اور گیسز کی فارم میں ہوں. مطلب ایک سے زیادہ فزیکل سٹیٹس میں جب کمپوننٹس پائے جائیں تو اس ایکویلیبریم کو نام دیتے ہیں ہیٹروجینس ایکویلیبریم. ہیٹروجینس ایکویلیبریم کی ایگزامپل یہ ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ سالڈ فارم میں ہے, یہ جب ٹوٹ جائے گا, اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی تو اس سے ایک بنے گا کیلشیم آکسائڈ, یہ سالڈ فارم میں ہے, اور دوسرا پروڈکٹ یہاں پر بنتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ گیشیس فارم میں ہے. تو دو سال ایک ریئیکٹنٹ سالڈ فارم میں, پھر آگے ایک پروڈکٹ سالڈ فارم میں اور ایک پروڈکٹ گیشیس فارم میں, تو اس کو نام دیں گے ہیٹروجینس ایکویلیبریم. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے لا آف ماس ایکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.